رب تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی آیت بیان فرمائی جو ہمارا ایمان ہے. ایمان کیا ہے سنیے. آیت آئی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ فرماتے قسم خدا کی وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے آپسی معاملات میں اپنے رسول کو حکم نہ بنائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ حاکم نہ بنائے, وہ مومن ہی نہیں ہے. وہ تو اس زمانے کی بات تھی. آج کے دور میں کئی لوگوں کو دیکھا, کچھ لوگ ایسے آئے, ابھی 8 دن پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں, ہمارے جو وکیل حضرات ہیں ان کے ساتھ بیٹھے تھے, کہا کہ ایک خاتون کا کچھ مسئلہ آیا, طلاق کا مسئلہ. بیچارے وکیل ہیں اور سوچتے ہیں کہ کورٹ کے چکر کاٹنے سے پہلے کچھ اچھا حل ہو جائے. تو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو شریعت میں یہ تمام چیزیں, تو اس کے حق میں نہیں آ رہی تھی بات, تو عورت نے انکار کر کے کہا میں ایسی شریعت کو مانتی نہیں. معاذ اللہ, یہ ایک بار نہیں, میرے ساتھ بھی کئی معاملات ایسے ہوئے. اگر اس عورت کے حق میں آپ نہیں بات کریں گے تو سیدھے انکار کرتی ہے, میں ایسی حدیثوں کو نہیں مانتی, میں ایسی شریعت کو نہیں مانتی. میرے عزیزوں, وہ ایسا کہنے والا کافر ہے, ایمان ختم ہو چکا ہے. جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو تم حکم نہیں بناتے تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا انجام کرتا ہے. ایسے لوگوں کے سامنے تمہیں کھڑے ہونا پڑتا ہے, جھکنا پڑتا ہے, جن کے سامنے کبھی تم بات کرنے کی بھی اہل نہیں تھے, یعنی وہ ہمارے اہل نہیں تھے. ایسے لوگوں کے سامنے بھی کھڑا ہونا پڑے گا, ذلیلوں کے سامنے ہاتھ جوڑنا پڑے گا, اس لیے کہ اللہ کے رسول کو حکم نہیں بنایا. اللہ قرآن میں فرماتا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. رب تعالیٰ فرماتا ہے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شیطان کو حکم بنائیں, شیطان کے طریقے پر چلیں کہ وہ جس طرح سے تمہارے معاملات حل کریں. دیکھیں محلوں میں بہت سارے شیطان بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسئلے حل کرنے کے لیے. لوگوں کو ایسے چاہیے, پیسے والے لوگ مسئلے حل کریں, جو گنڈے لوگ ہیں وہ مسئلے حل کریں. وہ گنڈا مسئلہ کیسے حل کرے گا؟ مسئلہ اسی طرح سے, وہ تو پلہ دیکھے گا پیسہ کدھر زیادہ ہے, اسی اعتبار سے اس کے سامنے کوئی حق و باطل نہیں ہوتا, اس کے سامنے کوئی شریعت نہیں ہوتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہوتی. تو یہاں پر لوگوں نے اگر یہ مزاج بنایا تو قرآن کہہ رہا ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی بیان فرمایا شیطان کو جنہوں نے حکم بنایا وہ دنیا میں کافر ہو گئے اور آخرت میں دردناک عذاب کے لیے ان کو اٹھایا جائے گا. میرے عزیزو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمہارے پاس پورا لا بھیجا ہے, پورا قانون ہے, تو تم اگر آپس میں اختلاف کر گئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ فرماتا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر تمہارا یقین ہے تو اپنے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. یہ نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کریں. آپ مجھے بتاؤ کسی بھی جھگڑے کا تمہارا حل قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ تمہارا ایمان ہے؟ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر کے قبر میں جانے تک کے مسئلے آپ ہم سے پوچھو, ہم بتا سکتے ہیں. وراثت ہو, رضاعت ہو, طلاق ہو, نکاح ہو, عدت ہو, تجارت ہو, جو کچھ بھی زندگی بھر کے مسائل ہیں. کہیں کنفیوژن آیا تو آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں علماء ذوی احترام سے, جو شریعت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تم تک پہنچائیں گے. پہلے تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ پر صرف اور صرف اپنے نبی پاک کے باتوں کو ہی حکم بناؤں گا, تبھی جا کر کے اس کا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے میرے عزیزو, تمہارے حق کا فیصلہ نہیں بھی آیا تو یہ سمجھ لینا کہ میں غلطی پر تھا. ایگو آنے مت دو.